الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين۔ جیسا کہ پیچھے بھی ایک آیت مبارکہ گزر چکی ہے، یہود و نصارہ نے یہ کہا تھا وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، جنت میں یہودی اور نصرانی یعنی عیسائی جائیں گے جنت میں، ان کے علاوہ کوئی بھی جنت نہیں جائے گا۔ یہ صرف اور صرف اہل اسلام کو اسلام سے برگشتہ کرنے کے لیے وہ ایسی باتیں کرتے تھے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کو بھی کافر کہتے تھے، مسلمان نہیں مانتے تھے ایک دوسرے کو، لیکن مسلمانوں کو اسلام سے بدظن اور بدگمان کرنے کے لیے، اپنے مذہب کی طرف کھینچنے کے لیے ایک دوسرے کو جنتی مانتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں بھی انہی کے مضمون کو بیان کیا جیسے کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا، فرمایا کہ وہ کہتے ہیں، یہود و نصارہ کہتے ہیں تم یہودی بن جاؤ یا پھر نصرانی بن جاؤ، تہتدوا تم ہدایت پا جاؤ گے، یہودی بن جاؤ ہدایت پا جاؤ گے، نصرانی بن جاؤ ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کل حبیب آپ فرما دیں بل ملت ابراہیم حنیفہ، میں بلکہ ہم تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرتے ہیں جو ہر طرح کے شرک سے پاک تھے۔ حنیف کہتے ہیں ہر باطل سے جدا ہو کر بندہ حق کا ماننے والا بن جائے، بس اسے کہتے ہیں حنیف۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ حنیف کہتے ہیں۔ تو یہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام کا لقب شریف حنیف رب تبارک و تعالی کے قرآن نے دیا ہے، یعنی اس سے پہلے بھی آپ کو حنیف ہی کہا جاتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی کا دیا ہوا نام ہے۔ تو یہاں انہیں جواب دیا گیا کہ یہودی جو ہیں وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو رب کا بیٹا مانتے ہیں، اور نصرانی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب کا بیٹا مانتے ہیں، تین خدا مانتے ہیں نصرانی عیسائی جو ہیں، اور مشرک جو ہیں وہ تو ویسے بے ایمان ہیں، وہ تو ہیں ہی بتوں کے پجاری۔ رب تبارک و تعالی نے فرمایا یہ کس منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں؟ بھائی ابراہیم علیہ السلام کا جو دین ہے وہ تو ہر طرح کی باطل روش سے پاک ہے۔ ابراہیم علیہ السلام تو ہر طرح کے کفر سے، شرک سے، بے دینی سے، لا دینیت سے پاک ہیں، تو پھر تم انہیں اپنی طرف کیوں کھینچتے ہو؟ اپنے آپ کو ان کی طرف کیوں منسوب کرتے ہو؟ فرمایا یہ دعویٰ تو صرف اور صرف مسلمان کر سکتے ہیں، کلمہ پڑھنے والے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے جو ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ جی یہ ملت ابراہیم جو ہے نا، ملت تین طرح کے احکامات رب تعالیٰ نے نازل فرمائے۔ سب سے پہلے یہ ہر نبی کی شریعت میں، ہر نبی کے دین میں سب سے پہلی بات جو ہے وہ اصول عقائد۔ کیا چیز؟ اصول عقائد، جنہیں دین کہتے ہیں۔ اصول عقائد کو کیا کہتے ہیں؟ دین کہتے ہیں۔ یہ ہر دور میں ایک ہی طرح کا دین رہا ہے۔ دین عقائد کو کہتے ہیں، ہر نبی نے یہی کہا خدا ایک ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے آقا علیہ السلام تک ہر نبی نے یہی کہا خدا، ہر نبی نے یہی کہا مرنے کے بعد اٹھنا ہے، ہر نبی نے یہی کہا جنت ہے جہنم ہے، ہر نبی نے یہی کہا قیامت والے دن حساب دینا، ہر نبی نے پل صراط کو بیان کیا، ہر نبی نے، یعنی جتنے بھی عقائد ہیں وہ سب ایک ہیں۔ اور عقائد کو کیا کہتے ہیں؟ دین۔ کیا کہتے ہیں؟ دین کہتے ہیں۔ اور دوسرے ہیں قواعد کلیہ شریعت۔ کیا ہیں؟ قواعد کلیہ شریعت۔ نماز اور روزہ، نماز اور زکوٰۃ دیکھ لیں، نماز کے پیچھے ساری عبادات بدنیہ ہیں، اور جو زکوٰۃ ہے اس کے پیچھے ساری عبادات مالیہ ہیں۔ یہ جتنے بھی احکامات ہیں اس طرح کے، نماز ہو گیا، روزہ ہو گیا، یہ والے احکامات جو ہیں انہیں کہتے ہیں مقصود اصلی۔ کیا کہتے ہیں انہیں؟ مقصود اصلی۔ نماز پڑھنا مقصد اصلی ہے،
اور نماز سے پہلے وضو ہے. وضو مقصود اصلی نہیں ہے. وضو بذات خود عبادت نہیں بنتا، عبادت مقصودہ نہیں ہے، بلکہ وضو جو ہے، جو مقصود عبادت ہے نماز، اس تک پہنچانے کا ذریعہ ہے. یہ نہیں سمجھ آیا؟ جیسے لباس ہو گیا، اچھا لباس ہو، اس طرح کی چیزیں جتنی بھی ہیں ہمارے لیے لازم ہیں جی، وہ لباس جو ہے اس کا بھی حکم، وہ بھی عبادت تک پہنچانے والا ہے، بذات خود عبادت نہیں بنتا. کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ یہ لباس جو ہے نا، ایک مسئلہ اس کے متعلق میں عرض کر دوں آپ کو ضمناً. یہ نماز کے لیے، امام کے لیے خاص طور پر یہ سفید لباس پہننا ہیں، سفید لباس، صاف ستھرا لباس نمازی بندے کے لیے یہ ضروری ہے. اور اہل اللہ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ جو بندہ صاف ستھرا لباس پہنتا ہے نا، اس کا لباس بھی رب کا ذکر کرتا ہے. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. رب تبارک و تعالیٰ کا ذکر اس طرح بھی ہوتا ہے کہ کسی بندہ کسی کو دیکھے نا اچھے کپڑے پہن کے آئے تو دیکھنے والا بھی کہتا ہے ماشاء اللہ، کہتا نہیں کہتا؟ آپ بتائیں اس کے اچھے کپڑے دیکھ کے لوگوں کی زبان پر رب کا ذکر جاری ہو گیا ہیں. تو اس لیے یہ حکم ہے کہ بندہ، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو صرف نماز پڑھنے کے لیے آپ کو جو جبہ تھا نا وہ علیحدہ تھا، جو نماز پڑھنے کے لیے آپ کے لباس ہے نا وہ علیحدہ تھا آپ کا. وہ 40,000 روپے کا ایک صرف قمیض تھی اس کی، اس وقت 40,000. آج کے کروڑوں کا بنے گا. میں کہ لوگوں کے سامنے بن کے جاتے ہیں، میں اپنے مالک کے سامنے بن کے جاتا ہوں. اور یہاں کیا ہوتا ہے؟ ستھن ہور قمیض ہور، نماز پڑھنے آ گئے ہیں، نیچے شلوار پہنی ہوئی ہے، اوپر شرٹ پہن کے نماز پڑھنے آ گئے. میں نے کہا واہ تیری شان چیک کرو بھائی، اوپر ٹی شرٹ ہیں، یہ کون سی نماز ہے بھائی؟ ایسی حالت میں اور کیفیت میں بندہ اپنے باس کے سامنے بھی جاتا ہے والا، اپنے کام پہ بھی جاتے ہیں. یہی لوگ جو ہیں جب کام کرنے کا وقت آتا ہے تو پتہ نہیں کتنے کیسی تیاری کر کے جاتے ہیں. 1.5 گھنٹہ پہلے میک اپ کا سامان نکال لیتے ہیں، بیٹھے جناب لڑکے تیار ہو رہے ہوتے ہیں. بھائی رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، خالق اور مالک کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شیخ محقق رحمہ اللہ نے پورا رسالہ لکھا ہے اس مسئلے پر. آپ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام کے پاس 5 نمازوں کے لیے امامہ الگ تھا، سمجھ آ رہا ہے؟ جمعے کے لیے الگ تھا، عیدوں کے لیے الگ امامہ تھا آقا علیہ السلام کے پاس. اور جہاد پر جاتے تھے حضور، آقا علیہ السلام کا امامہ جہاد کے لیے الگ تھا. میں آپ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم اپنی جان پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں، پوری تیاری کے ساتھ جائیں گے ہم. بتائیں بھائی، آج ہمارے ہاں کوئی حال نہیں ہے. تو اس کی وجہ جو ہے نا، جو امام کے لیے خاص طور پر کپڑے صاف ستھرے ہونے چاہیے. کہ جب امام ہی کھڑا ہوگا ایسا بدبودار ہو، پسینے کے سارے داغ چڑھے ہوئے اس کے کپڑوں پر، تو لوگ جو نماز میں کھڑے ہو کہیں گے عجیب بد دماغ ہے، عجیب بد دماغ ہے. تو بتائیں ان کا ذہن رب تعالیٰ کی طرف کیسے جائے گا بھائی؟ بتائیں، رب تعالیٰ کی طرف نہیں جا سکتا ان کا ذہن. وہ نماز میں کھڑے ہو کے امام کے بارے میں سوچتے رہیں گے ہمارا امام ایسا ہے، ہمارا امام ایسا ہے. نہیں، اس لیے صاف ستھرا لباس. تو یہ جو چیزیں ساری کی ساری یہ لے کے جانے والی ہیں رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو حکم نازل ہوا مقصود اصلی کا، اس تک لے جانے والی ہیں جی. اب نماز پڑھنا مقصود اصلی ہے، وضو اس کے لیے کیا ہو گیا؟ ذریعہ ہے. اس تک پہنچنے کا کیا ہے؟ ذریعہ ہے. وضو مقصود اصلی نہیں ہے. اسی طرح کر کے لباس ہو گیا، باقی ساری چیزیں جتنی بھی ہیں نماز سے باہر والے جتنے بھی فرائض ہیں وہ سارے کے سارے مقصود اصلی نہیں ہیں. مقصود اصلی نماز ہے، وہ نماز تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. اسی طرح کر کے روزے میں، حج میں، زکوٰۃ میں، ساری چیزوں میں آپ دیکھ لیں جی. اور یہ بھی ذہن میرے، حج جو ہے یہ پہلی، یہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں حج لازم نہیں تھا. حج لازم نہیں تھا. کیوں؟ عبادت میں 2 چیزیں دیکھی جاتی ہیں، 2 چیزیں رب تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہیں. ایک تو یہ ہے عقل، کیا؟ عقل. اور دوسرا عشق. ایک عقل ہے اور ایک عشق ہے. بندے سے 2 ہی چیزیں کام کرواتی ہیں، یا عقل کرواتی ہے یا پھر عشق کرواتا ہے. کسی بھی بندے کو آپ دیکھ لیں، یا تو وہ سمجھتا ہوگا یار میری مجبوری ہے، کیا کروں گا، کل کو کیا کھاؤں گا، یہ عقل کروا رہی ہے. اور کچھ بندے ایسے ہوں گے وہ کہیں گے یار میرے سجن نے مجھے کہا ہے کام کرو، اگر میں نہیں کروں گا تو وہ مجھ سے روٹھ جائے گا،
بڑے سارے معاملات ہیں، کئی بیویوں کے ساتھ بھی محبت ہوتی ہے بندوں کو، وہ اس لیے بھی زور لگا رہے ہوتے ہیں، بچوں کے ساتھ بھی محبت ہوتی ہے، یہ عشق میں کر رہے ہیں۔ کس لیے کر رہے ہیں؟ عشق میں کر رہے ہیں۔ اور مجبوری والا بندہ جو ہے، عقل والا، وہ کچھ تھوڑا ہی کرتا ہے، عشق آگے تک لے جاتا ہے یا نہیں؟ اب اسی نماز کو ہی آپ دیکھ لیں، نماز میں عقل بھی ہے اور عشق بھی، عقل بھی ہے اور عشق بھی۔ رب تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا عقل کا تقاضا ہے، اس کی حمد و ثنا کرنا عقل کا تقاضا ہے۔ عقل بھی کہتی ہے جس نے تجھے دیا ہے اس کا ذکر کر، ہیں؟ اور اپنا ناک، ماتھا اور گھٹنے اور پیر برابری کر دینا، یہ تو عشق ہی کرواتا ہے نا، کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ جیسے حج ہے، حج کو آپ دیکھ لیں، حج موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں لازم اس لیے نہیں تھا، ہمارے علماء نے متفقہ طور پہ لکھا ہے ان کی قوم عقل والی نہیں تھی، عقل تھی، عشق نہیں تھا ان کے پاس، عشق کی دولت سے وہ خالی تھے۔ کیوں؟ فرمایا کیونکہ یہ حج جو ہے نا، اس میں عقل بھی ہے اور عقل سے زیادہ عشق کا تقاضا ہے، کہ نہیں سمجھ پڑا مسئلہ؟ اللہ اللہ کرنا، وہاں لبیک اللہم لبیک پڑھنا، یہ عقل کا تقاضا ہے۔ عقل کہتی ہے کہ رب تبارک و تعالی جس نے تمہیں دیا ہے اس کو یاد کرو، ہیں؟ لیکن یہ تو عقل ہی نہ کہتی کہ اپنے ایک کندھا ہی ننگا کر لو، کپڑے جو سلے ہوئے پہنے ہوئے وہ بھی سارے اتار پھینکو اور دو چادریں، دو تہبند باندھ لو تم، ہیں؟ اور وہاں جا کے کعبے کے سامنے جناب اکڑتے ہوئے چلنے لگو۔ عقل کہتی ہے جب دور دراز کے علاقوں میں اکڑنا جائز نہیں ہے تو رب کے گھر میں اکڑنا کیوں جائز ہے؟ میں نہیں، یہ عقل کی نہیں ماننی، ہم نے عشق کی ماننی ہے، ہیں جی؟ صفا مربع پہ عقل یہ کہتی ہے کہ وہاں پہ مائی صاحب نے دوڑ لگائی تھی، مائی صاحب نے سائی کی تھی، لیکن مرد کیوں دوڑیں؟ میں نہ میں خاتون کے لیے دوڑنا جائز نہیں ہے، مرد جو ہے وہ دوڑ کے خاتون کی سنت کو زندہ کرے گا۔ بتائیں بھائی، مزدلفہ میں جا کے ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، مینا میں جا کے قربانی کر رہے ہیں ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، عرفات میں جا کے ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ بھی نہیں کر رہے، ایسے جا کے بیٹھے رہنا، رات گزارنی نہیں وہاں۔ بتائیں جی، عقل کہتی ہے کہ یہ عبادت بنے، لیکن عشق کہتا ہے، مالک بھی کہتا ہے تو ہم کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ عشق کی جو معراج ہے نا، یہ ان کے پاس نہیں تھی۔ بنی اسرائیل جو ہیں ان کو رب تبارک و تعالی نے یہ دولت عطا نہیں فرمائی تھی، یہ رب تبارک و تعالی نے عطا فرمائی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو۔ تو اس لیے آپ دیکھیں شریعت کے دین جو ہے نا، جو احکامات رب نے دیے، 3 قسمیں ہو گئی اس کی۔ سب سے پہلی بات اصول عقائد، کیا؟ اصول عقائد، ان میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں۔ دوسرے آ گئے اصول قواعد شریعہ، جیسے نماز ہو گیا، روزہ ہو گیا، زکوٰۃ ہو گئی، یہ ساری چیزیں اسے دین کہتے ہیں۔ عقائد کو کیا کہتے ہیں؟ دین کہتے ہیں۔ اور یہ جو ہیں اصول قواعد شریعت، اسے ملت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ ملت کہتے ہیں۔ یہ فرق ذہن میں رکھیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ ملت کہتے ہیں۔ اور جو چیزیں، اور یہ ملت جو ہے اس کے اندر بھی اختلاف یعنی نہ ہونے کے برابر ہے، ہوتا ضرور ہے، بہت تھوڑا اختلاف ہوتا ہے۔ یعنی نماز ہر شریعت میں نماز، آقا علیہ السلام کا فرمان شریف ہے، کچھ لوگ آئے کہنے لگے جی ہم نماز نہیں پڑھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے اور جہاد نہیں کریں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاد اور زکوٰۃ 2 چیزیں تمہیں معافی دے دیتا ہوں، لیکن نماز لا خیر فی دین لیس فیہ رکوع، اس بندے کے دین میں بھی کوئی خیر ہے جس میں رکوع ہی نہ ہو۔ اس رکوع مطلب نماز، جس میں نماز ہی نہ ہو اس کے دین میں بھی کوئی خیر ہے؟ نہ جو نماز نہ پڑھے اس کے دین میں تو کوئی خیر نہیں، یعنی اس بندے کے پاس خیر ہی نہیں ہے۔ کہ نہیں سمجھ پڑا مسئلہ؟ تو اس سے ثابت ہوا کہ یہ جو نماز اور جتنی بھی چیزیں اس طرح کی ہیں، یہ ساری کی ساری یہ بنتی ہیں اصول قواعد شریعت۔ کیا بنتے ہیں؟ اصول قواعد شریعت۔ ان کے اندر اختلاف ہوتا ہے لیکن برائے نام ہوتا ہے انبیاء کی شریعتوں میں۔ اور تیسرے آ گئے وہ اسباب، وہ ذرائع جو ان مقصود اصلی تک پہنچاتے ہیں، انہیں کہتے ہیں مذہب۔ انہیں کیا کہتے ہیں؟ مذہب۔ اور یہی وجہ ہے اسے کہتے ہیں یہ مذہب ابو حنیفہ ہے، یہ مذہب مالکی ہے، یہ مذہب شوافع ہے، یہ مذہب حنابلہ ہے۔ اس میں اختلاف ہوتا ہے، آمین اونچی کہنی ہے یا نہیں کہنی ہے، امام کے پیچھے کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھنی ہے نہیں پڑھنی، یہ مذہب ہے۔
مذہب میں اختلاف ہوتا ہے. کئی لوگ کہتے ہیں آپ کا مذہب کیا ہے؟ کہتے ہیں مذہب ہمارا اسلام ہے. بھائی نہیں، ہمارا مذہب اسلام نہیں ہے، ہمارا دین اسلام ہے. اسلام ہمارا دین ہے، اس میں ذرا فرق رکھیں. کئی سارے مولوی بیٹھے کہہ رہے ہوتے ہیں مذہب ہمارا اسلام. اور بھائی نہیں، مذہب اسلام نہیں ہے، ہمارا دین اسلام ہے. مذہب کسے کہتے ہیں؟ مذہب کہتے ہیں فقہی احکامات کو جن کے اندر اختلاف ہے اور ہوتا رہے گا. جیسے مثال کے طور پر وضو کرنے سے پہلے کلی کرنا کتنی بار کرنی ہے، اس میں ائمہ کا اختلاف ہو سکتا ہے، اس میں ائمہ کا اختلاف ہو سکتا ہے. لیکن ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، مغرب کی نماز ہے، اس میں کسی امام کا اختلاف ہے؟ ہر امام 5 رکعتیں پڑھتا ہے، یہ 5 نمازیں پڑھتا ہے. کسی امام نے یہ نہیں کہا کہ فجر کی 2 رکعتیں ہیں آپ 3 پڑھ لیں. اس میں کوئی اختلاف نہیں، اس میں اختلاف نہیں ہے. یہ ملت ہے بھئی، ملت اختلاف نہیں کرنے دیتی تو مذہب اختلاف کیسے کرنے دے گا؟ پھر یہ نہیں، ملت اختلاف نہیں کرنے دیتی، دین اختلاف کیسے کرنے دے گا؟ تو اس لیے دین میں اور ملت میں اور مذہب میں فرق ہے. یہ فرق ہر بندہ ذہن میں رکھے. یار آپ کا مذہب کیا ہے؟ جی اسلام ہے. بھی مذہب اسلام کیسے ہو گیا بھائی؟ تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام مذہب جو ہے ہمارا، اس اسلام میں بھی اختلاف جائز ہے؟ بھائی نہیں. یعنی ہر بندے کو اجازت ہے، کوئی بندہ کھڑا ہو کے یہ کہہ دے کہ جناب خدا 2 ہیں، کوئی کہہ دے 3 ہیں، اجازت ہے پھر بندے کو؟ نہیں بھائی، یہ مذہب جو ہے یہ اسلام نہیں ہے. مذہب ہوتے ہیں فقہی. مذہب کیا ہوتے ہیں؟ جن کا تعلق فقہ کے ساتھ ہوتا ہے، اور فقہ بھی وہ جس میں اختلافات کی گنجائش خدا رسول نے خود رکھی ہو. حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، باتیں سمجھ تو نہیں آ رہی ہیں؟ چلو شکر ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فقہی مذاہب میں اختلاف رکھے ہیں، اگر یہ اختلاف نہ رکھتا رب تبارک و تعالیٰ تو کوئی بندہ جنت ہی نہیں جاتا، کوئی بندہ جنت نہیں جا سکتا. آپ فرماتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ نے یہ اختلاف رکھ کے ہر ایک کے مزاج کے لیے آسانی پیدا کر دی. جس کو جو آسان لگے اسی پر عمل کر لے، جس کو جو آسان لگے اسی پر عمل کر لے. فرماتے رب تبارک و تعالیٰ نے یہ آسانی رکھ کے ان کے لیے جنت کی راہ آسان کر دی ہے. اور باقی اور رب تبارک و تعالیٰ نے یہ رحمت کر دی کہ ہمارے اس مذہب میں آسانی رکھ دی، اختلاف رکھ دیا. کئی الو کے پٹھے اسی آسانی کو ہی مشکل کا ذریعہ جان کر، مشکل وہ کہتے ہیں من حرامی ہوتا ڈھیر، مشکل کا ذریعہ اور سبب جان کر دین سے بھاگے پھرتے ہیں، دین سے بھاگے پھرتے ہیں. مولوی متفق ہو جائیں گے تو مان لیں گے. یہ پرسوں والے دن میں نا ایک کتاب دیکھ رہا تھا امام غزالی کی. آج اگلے دن میں نے بیان کیا تھا کہ یہ لبرل کہتے ہیں بے دین، یہ ایک مولوی کہتا ہے ہاتھ یہاں باندھے، ایک کہتا ہے یہاں باندھے، جب سارے مولوی متفق ہو جائیں گے ہم پھر نماز پڑھیں گے. امام غزالی رحمہ اللہ نے المنقذ من الضلال میں اپنی کتاب آپ کی امام غزالی کی، آپ نے اس وقت لکھا تھا، آپ فرماتے ہیں کہ مذہبی اختلاف کو لوگ بنیاد بنا کر کہتے ہیں مولوی متفق ہو جائیں گے تو ہم دین مانیں گے. بھائی مولویوں کا اختلاف مذہب میں ہے، دین میں تو نہیں ہے. آپ دیوبندیوں کو دیکھ لیں، بریلویوں کو دیکھ لیں، اہل حدیثوں کو دیکھ لیں، کوئی یہ کہتا ہے خدا 3 ہے، کوئی کہتا ہے خدا 2 ہیں، سارے یہی کہتے ہیں خدا 1 ہے. حنفیوں کو دیکھ لیں، مالکیوں کو دیکھ لیں، شافیوں کو دیکھ لیں، جناب آپ حنابلہ کو دیکھ لیں، سارے کے سارے یہی کہتے ہیں خدا 1 ہے. دین میں کوئی اختلاف نہیں. سارے یہی کہتے ہیں کہ نمازیں 5 ہیں، سارے یہی کہتے ہیں کہ زکوٰۃ لازم ہے، سارے یہی کہتے ہیں کہ حج لازم ہے، اور سارے یہی کہتے ہیں کہ حج مکے میں ہوتا ہے، سارے یہی کہتے ہیں کہ طواف کعبے کا ہی ہوتا ہے، سارے یہی کہتے ہیں کہ صفا مروہ کے درمیان ہی سعی ہوتی ہے، اس کے علاوہ سعی نہیں ہوتی، سارے یہی کہتے ہیں وقوف عرفہ میں ہوتا ہے، سارے یہی کہتے ہیں کہ قربانی مینا میں ہوتی ہے. تو بتائیں اختلاف ہوا ملت میں؟ کوئی اختلاف نہیں. ثابت ہوا کہ امت جو ہے وہ دین پر بھی متفق ہے اور ملت پر بھی متفق ہے. اختلاف آ گیا مذہب میں، وہ رب تبارک و تعالیٰ نے رحمت بنایا. اور آقا علیہ السلام کو خود فرمانا اختلاف امتی رحمتن، میں میری امت کے اختلاف کر رہا ہوں جو یہ رحمت ہے. یہ کیا ہے؟ یہ رحمت ہے. جسے رب رحمت کہے تو ذلیلہ اسے زحمت کہے تو بتا تیرے سے بڑا بے دین کون ہے پھر؟ کہ نہیں سمجھ پڑا مسئلہ؟ یہ جو گفتگو کی ہے یہ یاد رکھنے والی بات ہے، ہر بندہ اس ذہن نشین کرے. دین کیا ہے؟ دین اسلام ہے. کیا ہے؟ دین اسلام ہے. اور ملت اس کے بعد کس کا نمبر آتا ہے؟ ملت کا. ملت شریعت.
اور اس کے بعد مذہب، اس کے بعد کیا آتا ہے؟ مذہب، یعنی کہ وہ ذرائع جو مقصود اصلی تک پہنچانے والے ہیں۔ مسلک پھر بعد کی بات آ جاتی ہے، اسے بھی مسلک کیا لیتے ہیں، لیکن یہ مسلک جو ہے یہ پھر ذیلی قسم آ جاتی ہے۔ مسلک ابی حنیفہ بھی کہہ سکتے ہیں، مذہب اور مسلک دونوں تقریباً ہم معنی ہیں۔ مسلک کا معنی بھی چلنے کی جگہ ہے اور مذہب کا معنی بھی چلنے کی جگہ ہے، راستے کو کہتے ہیں، دونوں کا معنی ایک ہے۔ سمجھ آیا مسئلہ؟ نہیں آیا؟ آگے دیکھیں جی، رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وما کان من المشرکین، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں آپ کی ملت حنیف ہے، ہر شرک سے، کفر سے، بے دینی سے، لا دینیت سے پاک تھے۔ وما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام تو مشرک نہیں تھے۔ آج تم کہتے پھرتے ہو یہودی بنو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، نصرانی بنو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، اور دعوے کرتے ہو ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنے کے۔ تم یہودی بھی مشرک عزیر علیہ السلام کو رب کا بیٹا مان کر، اور نصرانی بھی مشرک عیسیٰ علیہ السلام کو رب کا بیٹا مان کر، اور نصرانی بھی مشرک عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت مریم کو خدا تبارک و تعالیٰ کا شریک ٹھہرا کر۔ میں تم تو مشرک ہو، تمہارا کیا دین ایمان ہے؟ تم تو دین میں ہی پھر گئے، تمہارا تو اختلاف دین میں ہی آ گیا، تم تو دین پہ ہی نہیں رہے۔ تو کس منہ سے دعوے کرتے ہو کہ تم جناب جنت کے دعوے دار ہو، جنت کے ٹھیکیدار ہو، جنت تم چلے جاؤ گے، مسلمان نہیں جا سکتے جنت میں۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اب یہ انہیں دعوت انصاف دی جا رہی ہے، فرمایا کہ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا، میں کہ تم کہو، محبوب کے صحابہ کو کہا جا رہا ہے، میں محبوب کے صحابہ تم انہیں کہہ دو آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا، اور جو ہم پر نازل ہوا ہے ہم اس پر بھی ایمان لائے ہیں۔ جو ہم پر نازل ہوا ہے قرآن، شریعت نازل ہوئی، ہم اس پر بھی ایمان لائے ہیں۔ اور وما انزل الی ابراہیم، جو ابراہیم پر نازل ہوا ہم اس پر بھی ایمان لائے ہیں۔ و اسماعیل و اسحاق، اور جو اسماعیل علیہ السلام پر نازل ہوا اور اسحاق علیہ السلام پر نازل ہوا، و یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام پر نازل ہوا، والاسباط، اور جو ان کے بیٹوں پر نازل ہوا ہم اس پر بھی ایمان لائے، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا ہم اس پر بھی ایمان لائے ہیں، جو عیسیٰ علیہ السلام کو ملے ہم اس پر بھی ایمان لائے ہیں۔ ایمان ہم سب پہ لائیں، ایمان ہم سب پہ لائیں۔ اور فرمایا وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو کچھ بھی رب کے نبی رب کی طرف سے لے کر آئے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، ہم سارے نبیوں کی ایک ایک چیز کو مانتے ہیں۔ رہا عمل تو عمل ہم اسی پہ کرتے ہیں جو ہمیں لجپال نبی نے دیا ہے، ہاں، جو ہمیں کریم آقا علیہ السلام نے دیا ہے۔ فرمایا کہ ہم ایمان لاتے ہیں سب پر، اور آگے کیا فرمایا لا نفرق بین احد منہم، فرمایا کہ ہم ان نبیوں میں سے کسی کے ساتھ بھی فرق نہیں کرتے، نبیوں میں کسی میں فرق نہیں کرتے۔ یہ ذہن میں رہے، یہاں فرق منصب مراد نہیں ہے، فرق منصب مراد نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مناسب عطا فرمایا نبیوں کو، ہیں سارے نبیوں میں رسول افضل، سارے رسولوں میں اولو العزم رسول افضل ہیں، اولو العزم میں امام الانبیاء افضل، کہ نہیں سمجھ پڑا مسئلہ؟ تو یہ تو عظمت رب تبارک و تعالی نے تقسیم فرمائی ہیں۔ یہ فرق سے مراد یہ ہے انکار ہے، ہم کسی بھی نبی کا انکار نہیں کرتے، فرق نہیں کرتے۔ فرق کے منصب مراد نہیں ہے، فرق کے مراتب مراد نہیں ہے، بلکہ فرق سے مراد انکار ہے، ہم کسی بھی نبی کا انکار نہیں کرتے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، فرمایا ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہیں، ہماری گردن اسی کی بارگاہ میں جھکی ہوئی ہے، میں اس لیے ہم سب کو مانتے ہیں۔ میں تم ہو گردن کشی کرنے والے ذلیل ہو تم، یہودیوں نے نہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانا نہ ہمارے آقا علیہ السلام کو مانا، یہودیوں نے پیچھے اپنے انبیاء کو بھی شہید کیا، انہیں قتل کر دیا۔ میں عیسائیوں نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا، باقی انبیاء کا انکار کیا ہے، ہمارے آقا علیہ السلام کا انکار کیا ہے۔ میں یہ انکار تمہارے ہاں پایا جاتا ہے، رہے ہم مسلمان، ہم سارے نبیوں کو بھی مانتے ہیں، ان کی شریعتوں کو مانتے ہیں، ان کے دین کو مانتے ہیں، ان کی طرف آنے والے ایک ایک حکم کو ہم مانتے ہیں، ہم کسی نبی کا انکار نہیں کرتے۔ اور اس کی وجہ اور علت بیان کر دی، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم رب کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، جو جو حکم دیتا جائے گا، جس جس کو ماننے کا رب حکم دیتا جائے گا، ہم ہر اسی کو مانتے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی آگے، رب تبارک و تعالی نے معیار دیا، کیا دیا؟ معیار دیا، میں ایمان تم ایسے لاؤ جیسے میرے محبوب کے صحابہ لائے ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، فرمایا کہ اگر حبیب پیارے اگر یہ ایمان لے آئیں ایسے
جیسے تیرے صحابہ ایمان لائے ہیں تو فقد اہتدوا، یہ بھی ہدایت پا جائیں گے۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا یہودی بن جاؤ یا نصرانی بن جاؤ تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ نہ، یہودی اور نصرانی بننے سے ہدایت نہیں پاتا بندہ، محبوب کے صحابہ کی پیروی کرنے سے ایمان پاتا ہے اور ہدایت پاتا ہے بندہ۔ ہاں، محبوب کے صحابہ جیسا ایمان۔ بتائیں بھائی، جو ایمان قابل ذکر ہے اگر کسی کا، وہ میرے محبوب کے صحابہ کا ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ مثال دے کے کہہ رہا ہے ایسا ایمان لاؤ جیسے ابوبکر صدیق اور عمر فاروق لائے ہیں، ایسا ایمان لاؤ جیسے عثمان و علی لائے ہیں، ایسا ایمان لاؤ جیسے حسن و حسین لائے ہیں، ایسا ایمان لاؤ جیسے سعد و سعید ایمان لائے ہیں۔ تو بتائیں ان کے ایمان کو رب تبارک و تعالیٰ بطور مثال کے بیان کرے ہیں، اور آج کے کالے چوڑے بکواس کریں محبوب کے صحابہ کے ایمان پر ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ رب یہ کہتا ہے، ان کا دعویٰ ہے کہ صحابہ جو ہیں رسول اللہ علیہ السلام کے وصال شریف کے بعد سارے اسلام سے پھر گئے تھے سوائے 6 بندوں کے۔ 6 بندے مسلمان رہے تھے، باقی سارے اسلام چھوڑ گئے تھے۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ یہ چاہ رہا ہے کہ تم اتنی دیر مسلمان رہنا جتنی دیر یہ چوڑوں کے کہنے کے مطابق صحابہ مسلمان رہے، یعنی رسول اللہ علیہ السلام کا وصال ہو اور صحابہ ایمان ہی چھوڑ دیں۔ یہ تو پھر نعوذ باللہ من ذالک رب تبارک و تعالیٰ کا علم جو ہے ازلی ابدی ہے، اس پہ بھی اعتراض اٹھتا ہے کہ صحابہ نے تو ایمان چھوڑ جانا تھا۔ رب تبارک و تعالیٰ پھر صحابہ کو معیار ایمان قرار دے رہا ہے۔ معیار ایمان اسے قرار دیا جاتا ہے جس کی زندگی اول سے آخر تک ایمان پہ قائم رہے، اور کامیابی رب اسی کو کہتا ہے جو مرتے دم تک کامیاب رہے، مرتے دم تک اسلام پہ رہے، مرتے دم تک ایمان پہ رہے، وہی کامیاب ہے۔ یہ تھوڑا ہے کہ بندہ 4 دن مسلمان رہے بعد میں اسلام چھوڑ جائے اور اب کہے ایسا مسلمان بنو تم، یہ کیا ہو گیا بھائی؟ کیا ہمکانہ اور پاگلوں والی اور بیوقوفوں والی سوچ ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، میں کہ اگر یہ ایمان لائیں ایسے جیسے محبوب کے صحابہ تم ایمان لائے ہو تو فَقَدْ اهْتَدَوْا، یہ ہدایت پا جائیں گے۔ یہ کیا کر جائیں گے؟ ہدایت پا جائیں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اب دیکھیں جی صحابہ نے ہدایت کیسے پائی ہے، صحابہ نے راہ کیسے پایا ہے۔ اب یہ آیت پڑھ کے بھی ہمارے کئی لوگ رفع دین ثابت کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں جی صحابہ نے رفع دین کر کے ہدایت پائی ہے، آپ بھی پائیں۔ میں نے کہا یہ کیوں نہیں کہتے صحابہ نے بدر و حنین برپا کر کے ہدایت پائی ہے؟ صحابہ کی ہدایت کا راستہ جہاد والا ہے، صحابہ کی ہدایت کا راستہ کون سا ہے؟ جہاد والا ہے، غلبہ دین والا ہے۔ انہوں نے یعنی کہ اتنے سارے علاقوں کے اندر اسلام کو جھنڈا لہرا دیا، تمہیں یہ سمجھ نہیں آتا ہیں؟ صرف وہی 4 چیزیں جن کا تعلق جو ہے وہ نہ شریعت دین کے ساتھ، نہ شریعت کے ساتھ، نہ اصول قواعد شریعہ کے ساتھ، ان کا تعلق مذہب کے ساتھ ہے، اسی کو تم قرار دیتے ہو، دین کو کیوں نہیں قرار دیتے؟ اور جہاد جو ہے یہ تو میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، یہ ہمارے اسلام کی کوہان ہے، ہمارے دین کی کوہان ہے جہاد۔ جیسے اونٹ ہوتا ہے نا، اونٹ اس کی کوہان ہوتی ہے، کوہان اونچی ہوتی ہے، کوہان کیا ہوتی ہے؟ اونچی ہوتی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا جو جہاد ہے نا، میں یہ بھی کوہان کی طرح ہے۔ یہ کیا ہے؟ کوہان کی طرح ہے۔ تو بتائیں اس کا تعلق جو ہے مذہب کے ساتھ نہیں ہے، یہ تو اصول شریعت کے ساتھ اس کا تعلق بنتا ہے، ملت کے ساتھ اس کا تعلق بنتا ہے، اور تم نے کہاں لا کھڑا کیا ہے؟ اور باتیں کیا کر رہے ہیں آج؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ جنہوں نے جہاد کرنا تھا وہ بینڈ بنائے پھرتے ہیں اپنا، کہ نہیں فوجی بینڈ۔ کون سا بینڈ ہے؟ تو بندے کئی ایسے پانی ہو جاتے ہیں، یار یہ کیوں نام لے دیا؟ یار فوجی بینڈ نہیں ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا۔ تو پھر یہ ہاں وہ زیادہ کرتے ہیں، تیار ہو رہے ہیں نا جہاد کے لیے، پتہ نہیں کب کرتے ہیں، کوئی پتہ نہیں چلتا، وہ کریں گے ہم پر ہی کہ نہیں۔ آج تک انہوں نے ہمیں فتح کیا ہے جی، آج تک انہوں نے ہمیں فتح کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی حضور کے دین کو غلبہ عطا فرمائے، ہم یہ دعا ہی کر سکتے ہیں۔ آگے دیکھیں جی رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، رب تعالیٰ محبوب کو تسلی دے رہا ہے۔ میں حبیب پیارے وَإِن تَوَلَّوْا، اتنے دلائل بیان کرنے کے باوجود، برہان بیان کرنے کے باوجود، اس مسئلے کو واضح کر دینے کے باوجود بھی حبیب پیارے اگر وہ اڑے ہوئے ہیں نا اسی بات پر، اگر یہ یہودی اور نصرانی اڑے ہوئے ہیں اسی بات پر کہ یہودیت ہی دین ہے، نصرانیت ہی دین ہے، اسی کی پیروی ہی ہدایت پر، اسی کی پیروی پر ہدایت منحصر ہے، اسی کی پیروی پر جنت کا داخلہ منحصر ہے، تو حبیب آپ پریشان نہ ہوں۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر یہ اب بھی نہیں نہ مانتے تو آپ انہیں دفعہ ماریں، یہ ضد میں اڑے ہوئے ہیں،
یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ ضد میں اڑے ہوئے ہیں، ضدی ہیں، ہر دھرم ہیں، یہ معاند ہیں حبیب پیارے، آپ پریشان نہ ہوں۔ آگے پتہ کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، رب تبارک و تعالی نے محبوب کریم علیہ السلام کو تسلی دی، میں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، میں حبیب پیارے ان قریب اللہ انہیں کفایت کر جائے گا۔ اللہ یہ کہتے ہیں نا تو پڑے ہو جا میں انہوں کافی ہوں، یہ رب فرما رہا ہے۔ کون فرما رہا ہے؟ رب فرما رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر وہ وقت کیسا وقت ہوگا جب تو قبر میں جائے گا ہیں، اور دو ڈرونی شکل والے، ان کی ایسی آنکھیں اور ان کی آنکھوں سے ایسے لگے کہ آگ نکل رہی ہے، ان کے بڑے بڑے ناخن تیری قبر میں آئیں گے، کیا بنے گا تیرے ساتھ؟ وہ تجھ سے پھر یہ سوال کریں گے۔ وہ سوال بھی حضور نے بیان کیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے حضور یہ ارشاد فرمائیں اس وقت میری عقل ایسی سلامت ہوگی جیسے آج ہے، میری عقل ایسی سلامت ہوگی جیسے آج ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ حضرت عمر پتہ کیا عرض کرتے ہیں حضور کو؟ کہتے ہیں فَسَأَكْفِيهَا اب فَسَأَكْفِيهِمَا، یا رسول اللہ پھر میں انہوں کو قابو کر لوں گا، پھر میں کافی ہوں ان کے لیے، عقل میری ایسی ہو پھر میں پکڑ لوں گا انہیں۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں، حضور کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں۔ اور کیا ہوا جب ان کا وصال ہوا نا، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں تو بڑے ٹیک کے ساتھ رہے ہیں، آج میں دیکھتا ہوں قبر میں ان کے ساتھ کیا بنتا ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ قبر پر بیٹھ گئے، آنکھیں بند کر کے مراقبہ کرنے لگے۔ تو بعد میں لوگوں کو بتایا، انہوں نے کہا میں نے دیکھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس دو فرشتے جب آئے نا، انہوں نے آگے کہا تیرے رب کون ہے؟ تو کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نیچے پڑے، نیچے لیٹے ہوئے دونوں کو پکڑ لیا ایسے کر کے، دونوں کو پکڑ لیا، اور پکڑ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگے تین سوال پوچھنے نا تم نے یہی پوچھنا کہ تمہارا رب کون ہے؟ میرا رب تو اللہ ہے، تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ میرا دین تو اسلام ہے، تم بتاؤ تمہارا دین کیا ہے؟ اور آگے پتہ کیا کہا؟ میں کہ میرے نبی جو ہیں وہ تو ساتھ لیٹے ہوئے ہیں، بتاؤ تم کس کو ماننے والے ہو؟ یہ بات کی تو گئے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں، مولا تو نے کس بندے کے پاس بھیجا ہے؟ اس نے ہمارا ہی حساب شروع کر دیا ہے۔ میں تمہیں نہیں پتہ وہ میرے نبی کا یار عمر ہے۔ ہاں وہ عمر ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ عمر ہے جس کے آنے سے کفر کانپ گیا تھا، کفر تھر تھر کرنے لگا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے کفایت کر جائے گا۔ پھر آگے دیکھیں جی، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی، آپ قرآن پاک پڑھ رہے تھے، اور آپ کا جو خون کا قطرہ گرا وہ اسی لفظ پر گرا جی، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ اس میں یہ اعلان تھا ان کے لیے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے تھے، کہ ان کے ساتھ کیا بننے والا ہے آگے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے جو روشن دان نہیں ہوتا کھڑکی، اس میں سے منہ نکال کے آپ نے فرمایا تھا میرا قتل ہوگا، اس کے بعد پھر قتل ہوتا ہی رہے گا، قیامت تک تم سے تلوار نہیں اٹھنی۔ بتائیں جی آج تک امت قتل ہو رہی نہیں ہو رہی؟ یہ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمایا تھا، پھر تم قتل ہوتے ہی رہو گے، تلوار تم سے نہیں اٹھنی، قیامت ہی آئے گی۔ پھر کون سا ایسا دن ہے جس دن کو مسلمان قتل نہ ہو؟ اور اس کو قتل ہی اس کے اسلام کی وجہ سے کیا جا رہا ہے، مسلمان ہونے کی وجہ سے قتل کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے والا جاننے والا ہے۔